کہ میری امت میں ایک لشکر ہوگا جو بحری جہاد کرے گا، اور وہ لشکر جو ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ لشکر جو روانہ ہوا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روانہ ہوا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ اس اعتبار سے بھی آپ کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر آپ کے لیے ہدایت کی دعا کی، فرمایا کہ یہ لشکر جو ہوگا یہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور پھر اپنے حیات طیبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اقتدار کی بشارت دی، فرمایا کہ معاویہ اگر میرا اللہ آپ کو اقتدار دے تو تم نے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجھے اقتدار دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی بشارت دی تھی کہ آپ کو اقتدار ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں کو کاٹا اور ان کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تراشے ہوئے ناخن آپ کے پاس موجود تھے، اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال اور آپ کے ناخنوں کو دفن کیا جائے، اور آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک، آپ کی زلفیں اور آپ کے ناخن آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں دفن کیے گئے۔ احادیث کی کتب کو اگر دیکھا جائے بہت زیادہ فضائل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔